آپ کو جو ہمارے سے مشورہ کرنا چاہیے. اور جو تشخیص ہے یہ جو 200 کے اس میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو معمولی سے فرق ہوتے ہیں وہ اسٹیبلش کرنے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی کو اٹھا کے پیراسیٹامول دے دیں یا آئیبوپروفن دے دیں یا ہربل میڈیسن دے دیں, اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر تشخیص نہیں ہو پا رہی تو پھر جو جوڑوں کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے, روماٹولوجسٹ کہتے ہیں, اس کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ چونکہ وہ اسپیشلائز کرتا ہے جوڑوں میں تو وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ کون سی قسم ہے تاکہ اس کے مطابق علاج ہو سکے. میں جتنے بھی ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر خدا نخواستہ کوئی 2-2.5 ہفتے سے زیادہ پرابلم ہے, کئی لوگ بیچارے میں نے دیکھے کہ وہ 6-6 سال 5-5 سال جو ہے پین کلرز کھا رہے ہیں. بالکل, یعنی بجائے کہ اس کا علاج کروائیں, اور جب آپ پین کلرز کھا رہے ہیں آپ کو درد تو نہیں ہو رہی لیکن جو جوڑ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے چونکہ آپ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ بغیر تشخیص کے صرف پین کلرز کھانا مینج کرنے کے لیے یہ سب سے غلط چیز ہے. تو اس کا پراپر علاج جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور ایلوپیتھی میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ اس میں ایتھرائٹس کا علاج تو نہیں ہے, صرف درد کم کی جاتی ہے یا کہ پھر کہا جاتا ہے کہ ایک آپریشن وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں اور اس سے بھی بعض لوگوں کو آرام نہیں آتا بلکہ اور ان کی تکلیف بڑھ بھی جاتی ہے بعد میں. جی, آپریشن جو ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں جو جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو لاسٹ اسٹیج پہ ہوتا ہے, یعنی کہ جو جوائنٹس ہیں ان کی جو سرفیس ہے وہ ٹوٹلی وورن آؤٹ ہے, تو وہ پین کلر سے بھی نہیں کنٹرول ہو رہی تو پھر وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. لیکن اس عمل کو تو 5, 10, 15, 20 سال لگ سکتے ہیں. اچھا, تو بالکل لاسٹ اسٹیج. جی بالکل آخری اسٹیج, وہ تو اس میں کوئی آپشن نہیں رہتی. لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو ہے بے شمار علاج جو ہے وہ دستیاب ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں. حکیم صاحب, وہ راڈس وغیرہ بھی ڈال دیے جاتے ہیں ٹانگ میں, جوائنٹس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا جو ہے وہ نقلی لگا ہوا ہے یا اس میں وہ آرٹیفیشل لگا ہوا ہے, تو وہ کہاں تک کارگر ثابت ہوتا ہے؟ کیا وہ ویسے کام کرتا ہے یا؟ جی, اس میں یہ کہ پھر درد کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو جو جوائنٹ ہے وہ ریپلیس کر دیا گیا ہے. ہمارے پاس چند سال پہلے ایک پینٹر آئے تو بڑے اسٹریٹ چل رہے تھے نا, تو تھوڑا عجیب سا لگا, تو میں نے ان سے, انگلش تھے وہ, تو میں نے ان سے پوچھا, کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا چلا؟ میں نے کہا نہیں. کہتے جی میرے تو جوائنٹ دونوں نیز کے ریپلیس ہو چکے ہیں. پھر obviously وہ فلیکسیبلٹی نہیں رہتی تو پھر جیسے وہ روبوٹ کی طرح نہ چلتے. تو یہ کہ that's the last resort. کیا وہ اتنے فاسٹ اتنا برسکلی چل سکتے ہیں جیسے کہ لوگ عام چلتے ہیں؟ I think کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے باقی مسلس کو, باقی جوائنٹس کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ پین جو ہے اس سے فری ہوتے ہیں. لیکن جو نیچرل چیز ہے جو خدا کی قدرت نے ہمیں دی ہوئی ہے وہ چیز تو پھر واپس نہیں آ سکتی. جی جی, دیکھیں کتنی اچھی بات آپ نے. اچھا حکیم صاحب, ہم بات کر رہے تھے جوڑوں کے درد کی, جیسے کہ ابھی عظمیٰ بتا رہی تھی کہ کیا یہ یعنی کہ ابھی بات کر رہی تھی, کیا یہ کیسے ڈفرینشیٹ ہوتا ہے عام دردوں سے؟ کیا یہ مختلف ہوتے ہیں درد؟ اب وہ تھوڑا سا ہم پین کی طرف جا رہے ہیں, کیا پین عام دردوں سے مختلف ہوتا ہے؟ جی, پین جو ہے اس میں جو شدت ہے وہ obviously زیادہ ہوتی ہے. ہم تھوڑا آگے جا کے جو ناظرین کو بتائیں گے کہ اس کی جو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, جو معالج کے لیے جو اور خاص کر جو مریض ہیں ان کے لیے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں. لیکن درد کی شدت جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, اور obviously سویلنگ, یا اگر آپ واک وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کیسا محسوس کرتے ہیں, یا اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو درد کس قسم کی ہے, موسم کا اس پہ بہت اثر ہے, تو وہ بھی جو ہے ناظرین کو بتائیں گے. اچھا, اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایتھرائٹس کی کیا ہر قسم میں ورم بھی ہوتا ہے؟ یہ ورم جو ہے یہ ضروری نہیں ہے, یہ ریلائبل انڈیکیٹر نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو جوڑوں کی درد ہے تو لازم آپ کو ورم ہوگی, یا ایتھرائٹس ہے تو ورم ہوگی, یہ ضروری نہیں. اچھا, ایک چیز مجھے اور بتائیے کہ ایتھرائٹس میں اور جوڑوں کے درد میں فرق ہے؟ نہیں, ایتھرائٹس جوڑوں کے درد کو کہتے ہیں, ایک ہی چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے ہیں انفلیمیشن کی, ورم کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو ورم ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر قسم کے آرتھرائٹس میں ورم ہو, لیکن ورم جو ہے, جو انفلیمیشن ہے یا سوزش جو ہے یا سویلنگ جو ہے, اس کی جو ہے تشخیص میں بہت اہمیت ہوتی ہے. تو یہ کہ جو مختلف قسم کے آرتھرائٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں جو ہے کافی مدد ملتی ہے. جی, اس کے ساتھ ساتھ ہم ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے حکیم اظہر رانا صاحب سے کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہے یا کوئی بھی آپ کو جسمانی پرابلم ہے تو آپ ہمیں کال کیجئے اور ان سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں, ان سے اپنا کوشچن کیجئے اور آپ کو فوراً سے بھی پہلے وہ آپ کا مسئلے کا حل آپ کو بتا دیں گے. اور آپ کی سہولت کے لیے ہم اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کرتے ہیں, تو یقیناً آپ کال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے. حکیم صاحب, آپ کی سرجری میں آتے ہیں لوگ آتے ہیں, یعنی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, یہ آنے والے مریض جو ہیں یہ آرتھرائٹس والے جو ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ کیا ان کی
چال ڈھال میں آپ کو کیسے پتا چلتا ہے ایونٹس کی؟ تھوڑا سا جی جو ہماری سرجری میں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اباؤٹ 15% 15% جو مریض آتے ہیں وہ جوڑوں کے مختلف امراض میں جو ہے مبتلا ہوتے ہیں. جی اب طب میں ہربل میڈیسنس میں جو تشخیص ہے، جو ریسرچ ہے جوڑوں کے امراض پہ، یہ بہت جامع ہے. ہمیں سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم جو تحقیق آلریڈی ہو چکی ہے ہم اس سے ڈائریکٹلی کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جو آج کل جو موجودہ نالج ہے، جو موجودہ ریسرچ ہے وہ کیسے اپلائی کرتی ہے، اینڈ وائس ورسا کہ وہ کیا سوچ رہے تھے جب انہوں نے ریسرچ کی تھی، ہاؤ دے بوتھ ٹائم. تو ان کے فیکٹرز جو ہیں، ان کی سوچ کی پرسیپشن ان کی کیا تھی اس وقت پہ، اب جو ہے وہ کیا ہے، اور جو موازنہ ہوتا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے. تو اس میں چند گولڈن رولز ہیں. جب مریض میرے پاس آتا ہے تو چند گولڈن رولز ہوتے ہیں جنہیں ہم فالو کرتے ہیں. کس میں بعد میں آتی ہیں، ٹائپس آف آرتھرائٹس بعد میں آتے ہیں، جو بیسک رولز ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائپس آف آرتھرائٹس کی بات کرتے ہیں تو طب میں ہے ہمارے وجہ مفاصل ہے، ارک النساء ہے، لنگڑی کا درد ہے، گنٹھیا وغیرہ ہے. سو دیر آر ویریس ٹائپس ایز ویل. ابھی آپ نے ایک ورڈ بولا ہے لنگڑی کا درد. ہاں جی، وہ کیا چیز ہے؟ سکیاٹیکا ہوتا ہے یہ اگر آپ کی جو نرو ہے وہ پریس ہو جائے تو اس کی درد جو ہے ٹانگوں میں آتی ہے. تو پہلا جو چیز ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اگر جوڑوں میں درد ہوگا تو جوڑوں کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے، فار دا وانٹ آف بیٹر ورڈ اگر ہم گریس یوز کر لیں، جو گریس ہوتی ہے، جو رطوبت ہوتی ہے، پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جوڑوں میں اس کی یا تو کمی ہوگی یا اس کی زیادتی ہوگی جس سے جوڑوں کا درد ہوگا. یہ پہلا اصول ہوتا ہے. اب بات ہم کر رہے ہیں ورم کی کہ اگر جوڑوں میں آپ کو درد ہے اور آپ کو ورم ہے، سویلنگ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس جگہ کو دباتے ہیں جینٹلی اور اس میں گڑا پڑ جاتا ہے، یہ میں آپ کو اندر کے جو راز ہے وہ بتا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں آپ. تو اس میں کہ اگر گڑا پڑ جاتا ہے، اگر آپ کو سویلنگ ہے کسی جوڑ پہ، ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، جینٹلی جو اگر آپ پریس کریں اور جہاں پہ سویلنگ ہے اور اگر اس میں گڑا پڑ جاتا ہے تو طب میں ہمارے نظریے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ صفراوی رطوبات ہوتی ہیں جس سے میں بہت زیادہ حدت ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. یہ رطوبت کی جو قسم ہے یہ صفراوی رطوبات ہوتی ہیں. جو بلغمی یعنی جو پہلے آپ نے بتایا یہ زیادہ گرم مزاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو دوسری قسم ہوتی ہے بلغمی مزاج کسی کا ہے تو اس میں ورم اتنا نہیں ہوگا، لیکن جو مریض چلے گا یا واک کرے گا تو اسے بہتری محسوس ہوگی. اچھا، یعنی حرکت میں برکت ہوگی ایک قسم کی. ٹھیک ہے نا، تو یہ کہ جوڑ کو حرکت دینے میں جو ہے وہ بہتر محسوس کرے گا. جو تیسری قسم ہے اس میں شدید خشکی ہوتی ہے. پہلا جو ہم نے بتایا تھا وہ گرمی تھی، پھر بلغمی مزاج بتایا، اور تیسرا جو ہے یہ خشکی شدید ہوتی ہے.